میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک۔ جیسا کہ معزز ناظرین آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے اپنی لیٹیسٹ جو جدوجہد کی اسٹریٹجی لانچ کی ہے، جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیلوں کو بھر دیں گے اور لاکھوں کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں بھیج دیں گے، اور وہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ جیلوں میں جگہ نہیں ہوگی، ہم اتنے اپنے کارکن اور قیادت اور لیڈرز جو ہیں وہ احتجاجاً، حکومت جو الیکشنز نہیں کرا رہی تو جب تک حکومت الیکشن نہیں کرائے گی ہم احتجاجاً جو جیل بھرو تحریک اسٹارٹ کر رہے ہیں اور لاکھوں کارکنان جیل میں بھیج دیں گے، اور اتنے کارکنان کو جیلوں میں بھیج دیں گے کہ جیلوں کے اندر کارکنوں کو رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ معزز ناظرین، یہ جیل بھرو تحریک پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی تحریکیں ہیں جو جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی تحریک چلائی ہو، اور ایک تاریخ میں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے جو تحریک دیکھی وہ ایم آر ڈی کی تحریک تھی، جس میں جنرل ضیاء الحق کی مارشل لاء کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں اور دوسری جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹیز تھی پاکستان کی، اینٹی مارشل لاء جتنی پارٹیز تھی، تو انہوں نے ایک شاندار جیل بھرو تحریک جو ہے وہ چلائی تھی اور واقعاً انہوں نے جیل بھر دیے تھے۔ تو اب آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ عمران خان کا اعلان کیا ہوا یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جیل بھر دیں گے اور پورے جیل پاکستان کے بھر دیں گے، تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ عمران خان کا یہ جو اعلان ہے یہ سچ ہونے جا رہا ہے یا اس کے پہلے کی طرح جو انہوں نے اعلان کیے تھے کہ لوگوں کا سمندر اسلام آباد میں اور پنڈی میں آئے گا اور لاہور میں آئے گا، اور جس طرح سے پھر اس نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے، تو اس کے جو پہلے کے اعلان کیے ہوئے جتنے بھی وہ ہیں وہ تو اس طرح سے وہ ریئلٹی میں تبدیل نہیں ہو سکے، وہ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکے اور وہ صرف اعلان ہی رہ گئے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعلان کیے ہیں عمران خان نے، تو کیا یہ بھی اسی طرح صرف ایک اعلان ہی رہ جائے گا یا کوئی عملی طور پہ پی ٹی آئی کچھ کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ تو معزز ناظرین، ہم نے جو سندھی میں کہتے ہیں کہ جائیں ابھرندے تا نہ کہو وہ لاندے کڑو تا کندو، جس سورج نے ابھرتے ہوئے اپنی روشنی اور اپنا تاؤ نہیں دکھایا تو غروب ہوتے ہوئے کیا اپنا تاؤ اور جلال دکھائے گا۔ تو اس کی شروعات ہی کچھ ایسی ہے کہ جو سیاسی کارکنان ہیں یا جنہوں نے تحریکوں کو سر اٹھاتے ہوئے اور پورے جوش سے اور جاؤ جلال سے اس ملک کے تحریکوں کو دیکھا ہے، آنکھوں سے وٹنس کیا ہے، ان کے لیے تو یہ ایک بھونڈا مذاق لگ رہا ہے جس طرح سے عمران خان کی پی ٹی آئی نے جو تحریک کا آغاز کیا اور اپنا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو پہلے دن لاہور سے اس نے گرفتاری پیش کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس نے گرفتاری تو پیش کی اور اس نے فوٹو سیشن بھی کرایا، اس نے فوٹو بھی نکالے اور مکے شکے دکھائے، اور بڑا جو ہے وہ ایک بہت ہی پرجوش انداز میں جو ہے وہ پولیس کی وین میں جا کے بیٹھے۔ لیکن جب وین اسے لے جانے لگی اور وہ ڈی آئی جی کی آفس سے آگے کہیں جانے لگی تو جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی چیخیں نکلنے شروع ہو گئیں، اور وہ میڈیا والوں نے، بڑے ظالم ہیں میڈیا والے، انہوں نے وہ کور بھی کر دیا۔ تو شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے چیخ کر رہے تھے کہ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں، میں نے تو سمجھا تھا کہ مجھے ڈی آئی جی آفس میں لے جائیں گے، اب تو پتہ نہیں ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو
جو معاملہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ سمجھا تھا کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ جس طرح عمران خان کو ملتا ہے، یا جس طرح آج تک انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ پوری سیاست کی ہے اور ان کو ریڈ کارپیٹ ملتا ہے ہر جگہ پہ، ان کو جو ہے وہ بڑے عزت و احترام سے کورٹیں جو ہے وہ ان کا احترام کرتی ہیں، ملزموں کا احترام کورٹیں کرتی ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے، تو شاید شاہ محمود قریشی نے یہ سمجھا تھا کہ اسے آج بھی وہ جب لے جائیں گے تو جا کے ڈی آئی جی آفس میں بٹھایا جائے گا، چائے پیش کی جائے گی اور کیک اور بسکٹ پیش کیے جائیں گے اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، لیکن تھوڑے سے زیادہ تو نہیں ناظرین، زیادہ نہیں۔ ابھی تک ریاست کا وہ جاؤ جلال جو واقعاً کسی تحریکوں کے خلاف جب ریاستیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، تو جب وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہیں، ان کو پکڑتی ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو وہ انداز ہی ریاست کا دوسرا ہوتا ہے، اور ریاست پھر اس کی آنکھیں دوسری ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ان کو یہ دکھایا کہ شاہ محمود قریشی کو ڈی آئی جی آفس میں ٹی اور چائے اور بسکٹ پیش کرنے کے بجائے جیل لے جایا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اسد عمر کو بھی لے جایا گیا، اسے تو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سینیٹر اعظم سواتی نے کیا وہ تو بچوں کی طرح، وہ میڈیا والوں کو اس نے کہا کہ یار میں تو گرفتاری دینے ہی نہیں آیا تھا، میں تو جو لیڈر گرفتاری پیش کرنے آئے تھے میں تو ان سے ملنے آیا تھا، مجھے بھی انہوں نے گرفتار کر لیا، اور میں تو بوڑھا آدمی ہوں یار، مجھے تو دوائیں کھانی ہوتی ہیں، میں تو گھر کے بستر کے بغیر سو نہیں سکتا۔ اور شاہ محمود قریشی اتنے بڑے لیڈر، فارن منسٹر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے لیڈر رہے ہیں، ان کے بیٹے نے ابھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جیل پہنچے ہی ہوں گے کہ اس کے بیٹے نے زین قریشی نے کورٹ میں اس کی ضمانت کی بیل کی درخواست دائر کر دی، اور جج کے سامنے اور بھری کورٹ میں اتنے بھونڈے طریقے سے کہہ دیا کہ میرے باپ کو، شاہ محمود قریشی کو تو بواسیر ہے، وہ تو داؤں پہ چلتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی کو بواسیر ہے، تو ججوں سمیت جت کورٹ روم میں پورا بڑا کہکہ لگ گیا اور سب ہنسنے لگ گئے کہ بھائی یہ کس طرح کی تحریک چل رہی ہے، اور یہ کون سی جیل بھرو تحریک ہے، اور کس طرح سے یہ لیڈر ہیں۔ تو وہ مزاج ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاست، اور زیادہ تر پاکستان کے پارٹیز جتنی سیاست آج کل کر رہے ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے، انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی ہے، کیونکہ کارکن جو بنتا ہے، جو کیڈر بنتا ہے، وہ جدوجہد سے میدان میں آتا ہے، سیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے، 144 کی وائولیشن کرتا ہے، جیل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کارکنوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، اور پاکستان میں کیونکہ مارشل لاز کا بہت بڑا دور رہے ہیں، تو اس دور میں جو جینین پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھیں تو انہوں نے مارشل لاز کے خلاف ایک شاندار جدوجہدیں بھی کی ہیں، تو ان کو تجربہ بھی ہے، اور ان کی قیادت نے جو صحبتیں برداشت کی وہ جینینلی قیادتیں تھیں، اور انہوں نے وہ جیلوں کے اندر صحبتیں برداشت کیں جو ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف تھے، جو حکومتوں کے خلاف واقعاً جینینلی جنہوں نے جدوجہد کی تھی۔ ایسا ہی میں آپ کو جو ایک دو مثال دے دیتا ہوں، مختصراً مثال دے دیتا ہوں، جس سے ان لیڈرشپ کا قد کاٹ، ان کی جدوجہد، ان کی کمٹمنٹ، اور اس وقت کے حالات، اور ان حالات میں ان قیادتوں کی جو جیل بھرو تحریک تھی، خاص طور پہ میں 83 کی جو MRD موومنٹ، اور اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ڈاٹر آف ایسٹ کے میں دو مثال آپ کے سامنے ناظرین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح انہوں نے جیل کاٹے، اور کس مصیبت میں اور کس تکلیف میں انہوں نے جیل کاٹے، اور ان کو کس حالات میں رکھا گیا۔ تو ایک ڈاٹر آف ایسٹ میں ایک جگہ پہ بینظیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ اس کو نومبر کے آخر میں کراچی سے اچانک جب وہ شاپنگ کرنے یا کسی دوست کے گھر جانے کے لیے گئی، تو راستے سے اس کو پکڑ لیا گیا، ایجنٹس نے اٹھا لیا، اور ساری رات سفر کرتے کرتے
اس کو سکھر سینٹرل جیل لے کے آئے، کیونکہ کراچی کا موسم اور سکھر کے موسم میں رات دن کا فرق ہے۔ نومبر کے آخر میں کراچی میں پھر بھی تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن نومبر کے آخر میں اور دسمبر کے شروعات میں سکھر میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میں خود اسی جگہ سے ہوں، وہاں سے میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ، تو مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے۔ اور او ایم آر ڈی کی تحریک کے وقت میں خود اس وقت جیل میں تھا، اور یہ ساری میں فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ میں آئی وٹنس ان ساری چیزوں کا۔ تو بے نظیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں مجھے جب سیل میں سکھر سینٹرل جیل کے ایک ٹھڑکتے ہوئے سردی ایک جو ہے وہ اس میں جو میرے جو دانت تھے وہ آپس میں مل نہیں رہے تھے، میں ساری کانپ رہی تھی، ایسے ٹھٹر کر مجھے جا کے سیل میں پھینک دیا گیا، اور کچھ بھی مجھے نہیں دیا گیا پہننے کو۔ اور تو اس نے لکھا ہے کہ جو میری گارڈ تھی وہ بیچاری بڈھی ایک پولیس والی تھی جو میرے اوپر گارڈ اس وقت مقرر تھی، تو جب اس نے میری حالت دیکھی تو اس کو مجھ پہ رحم آ گیا، اور اس کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے آ کے موزے کا جوڑا تھا، موزوں کا جوڑا تھا، ساکس، ناظرین ہو سکتا ہے اردو میں میرا تلفظ ٹھیک نہ ہو، ساکس سے بے نظیر صاحب نے لکھا کہ اس بڈھی گارڈ عورت نے بیچاری نے بہت ہی ترس کھا کے مجھے آ کے وہ موزے دیے، وہ پھٹے ہوئے تھے تھوڑے، تو اس نے کہا کہ میڈم میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف یہ پھٹے ہوئے موزے ہیں، اور اگر آپ میری طرف سے آپ قبول کریں۔ تو میں نے سوال لکھتی ہیں کہ وہ پھٹے ہوئے موزے، وہ پھٹے ہوئے ساکس کا جو گفٹ اس بوڑھی گارڈ عورت نے مجھے دیا، مجھے میرے پپا نے، ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے تھے، وہ بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت بڑی فیملی سے ہمارا تعلق ہے، میرے پپا نے، میرے بھائیوں نے میرے برتھ ڈے پہ ہزاروں ڈالروں، لاکھوں ڈالروں کے گفٹ مجھے دیے ہوں گے، لیکن اس بڈھی گارڈ عورت کا وہ پھٹے ہوئے موزے کا جو گفٹ تھا، وہ تحفہ تھا، وہ میں آج تک ان سب گفٹس کے اوپر بھاری سمجھتی ہوں۔ کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ کس طرح سے سیاسی لیڈرز نے، جینئن سیاسی لیڈرز نے مارشل لاؤ کے خلاف اور جبر کے خلاف اور زیادتیوں اور ظلم کے خلاف کس طرح کے حالات میں انہوں نے جیل کاٹا۔ تو ایک اور اسی سکھر سینٹرل جیل کا بے نظیر بھٹو صاحبہ ڈاکٹر آف ایسٹ میں واقعہ لکھتی ہیں۔ میں آپ ناظرین کو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، خاص طور پہ نوجوانوں کو میں ریکمنڈیٹ کروں گا کہ وہ اس کا جو ڈاکٹر آف ایسٹ ہے اس کا بک جو ہے بے نظیر صاحبہ کا وہ ضرور پڑھیں۔ وہ اردو میں بھی اب تو آ گیا ہے، میرے خیال میں سندھی میں بھی آ گیا ہے، تو جس بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ تو بے نظیر صاحبہ کہتی ہے کہ میں سکھر سینٹرل جیل میں بند تھی، تو جون کا مہینہ آ گیا، اتنی گرمی ہے کہ میرا سارا جسم جو ہے وہ جل رہا ہے، اور میرے سارے جسم پہ سویلنگ ہو گئی ہے، اور جسے زخم ہو جاتے ہیں، وہ زخم جسے ہم سندھی میں پھٹ بولتے ہیں، وہ پھٹ ہو گئے مجھے میرے جسم پہ، وہ اور میرا سارا جسم جل رہا ہے، خاص طور پہ 10-11 بجے کے بعد 6-7 بجے تک تو میں سانس نہیں لے سکتی۔ ایک پنکھا تھوڑا سا ہلکا سا پنکھا چل رہا ہے، لیکن وہ بھی جیسے آگ اگل رہا ہے۔ تو اسی حالات میں میری ماں نے نصرت بھٹو کے لیے کہتی ہے کہ اس نے کراچی سینٹرل جیل سے مجھے خط لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پنکی مجھے پتہ ہے کہ سکھر سینٹرل جیل میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور جون میں اسی جیل میں گزار کے آئی ہوں، تو میں اپنا ایکسپیرینس تم سے شیئر کرتی ہوں کہ تم جب یہ 10-11 بجے ہوں تو تم کپڑوں کے ساتھ جا کے باتھ روم میں جاؤ اور شاور کے نیچے بیٹھ جاؤ، شاور کے نیچے کھڑی ہو جاؤ، اور پورا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ جیسے تمہارے سارے جسم سے گرمی نکل جائے، پھر تم وہ کپڑے بدلو نہیں، وہی کپڑے پہن کے اس کو نچوڑنے کے بغیر تم آ کے ہلکے پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو پھر تمہیں تھوڑا سا سکون ملے گا، اور 2-4 گھنٹے تمہارے اس طرح شدید گرمی کے جو 2-4 گھنٹے ہیں وہ تمہارے گزر جائیں گے۔ تو بے نظیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ پھر میں ایسا ہی اپنی ماں کے اس ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کرتی تھی، تو پھر وہ پوری گرمی میں نے
कम अज़ कम 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा वाशरूम में जाती, मैं पूरा आधा घंटा पूरा घंटा भीगती, फिर पंखे के नीचे 5, 6, 7 बजे तक इस तरह से मैं गुजार देती। और क्या नाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात हैं जिन लोगों ने तारीख़ रकम की है, लोगों को के लिए, अवाम के लिए जदोजहद की है। सिंध का एक बहुत बड़ा किरदार था कामरेड हैदर बख्श जतोई, बाबा सिंध, पूरी सिंध उसको बाबा सिंध के नाम से याद करते हैं। अयूब खान के दौर में हारियों की हुकूक की जदोजहद के एक पम्फलेट लिखने के जुर्म में उसको कम अज़ कम 6-7 साल अयूब खान के जितने थे वो उसने जेल में काटे। और उसको सिंध में भी नहीं रखा गया, उसको शदीद तरीन सर्दी में कोयटा, उस बूढ़े 70 साल के बूढ़े आदमी को, शरीफ नफ्स इंसान को, वलीउल्लाह फ़कीर नफ्स इंसान था कामरेड हैदर बख्श जतोई, बेज़रर इंसान था, उसको इतनी शदीद माइनस डिग्री में कोयटा के सेंट्रल जेल में रखा जाता था। और सिर्फ एक खत्ती जो जेल में देते हैं, उसको एक खत्ती देते थे। अकबर खान बुगटी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कामरेड हैदर बख्श जतोई को कहा कि तुम जेल सुपरिटेंडेंट को कहो कि दो खत्ती दो, एक दूसरी खत्ती भी मुझे दो, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन हैदर बख्श जतोई ने कहा कि मैं रियायत नहीं मांगूंगा किसी से, अयूब खान के एडमिनिस्ट्रेशन से रियायत नहीं मांगूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि बाबा सिंध को सख्त तरीन सर्दी में माइनस डिग्री में उस बूढ़े आदमी को कोयटा सेंट्रल जेल में रखा जाता था। और जब शदीद तरीन गर्मी होती थी और जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, इतनी बड़ी गर्मी बढ़ जाती थी, तो उसको बद जेल मुंतकिल कर दिया जाता था। और उस 52 डिग्री सेंटीग्रेड में वो सारा दिन उस जेल में जलता रहता था। ये जदोजहद थी। और मैं आखिर में ये आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा सिंध हैदर बख्श जतोई के पास हर साल जब वो जनवरी में कोयटा की माइनस सर्दी में माना पूरी रात ठठर कर गुजारता था, तो अयूब खान की हुकूमत का एक टाउट, वो बाबा सिंध ने अपने किताब में भी लिखा है कि हर साल वो मुझसे पूछने आता था कि अयूब खान ने मुझे भेजा है, और जाके उसने कहा है कि जाके कामरेड से पूछो कि उसका होश ठिकाने आया है कि नहीं आया। तो लोग कहते हैं, अकबर खान बुगटी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे ये बाबा सिंध से ये पूछने अयूब खान के माशाल्लाह का एक टाउट पूछने आता था कि अयूब खान ने मुझे भेजा है कि कामरेड से पूछ के आओ कि उसके होश ठिकाने आए हैं कि नहीं आए, तो वो बस एक पुरस्कार एक स्माइल दे देते थे, एक मुस्कुराहट उसके लबों पे आ जाती थी, और वो उसके अलावा कोई जवाब नहीं देता था। तो नाजरीन, यही जिस लोगों ने जेलों में जो लोग गए हैं, जिन्होंने जदोजहदें की हैं, जिन्होंने जेल भरे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों के हुकूक के लिए सचमुच में जेन्युइनली जदोजहद की है, उन लोगों को आपको मैंने मिसाल दिए हैं। लेकिन अब इमरान खान की जेल भरो तहरीक का जो अंत है, उसका हम ये समझते हैं, जिस तरह और जो तजियाकार हैं, जो हालात को गहरी नज़र से देखने वाले लोग हैं, वो इस तरह समझते हैं कि इमरान खान के जेल भरो तहरीक का मुस्तकबिल भी वही होगा जो उसने पहले ऐलान किए हैं कि लाखों लोगों का समंदर जो है वो इस्लामाबाद में आएगा, वो लॉन्ग मार्च में आएगा। तो इसका भी अंत यही होगा। लेकिन उसकी कामयाब स्ट्रेटजी ये है जो तजियाकार कर रहे हैं, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि वो हर कीमत पे अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को और अपने कारकुनों को इलेक्शन तक इंगेज रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग इंगेज रहें, उनके कारकुन इंगेज रहें, और ये जो टेम्परेचर बना हुआ है हुकूमत के खिलाफ और लोगों का उनके साथ जो जोड़ है, मेल है, वो टूटने ना पाए, और वो अपनी इस हिकमत अमली में ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह आपसे वही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।